حدیث کا درس دے رہے تھے. ہزاروں لاکھوں شاگردان سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا. اور حدیث کا درس دینے کے بعد شاگردوں نے پوچھا حضرت آج آپ کے چہرے پہ یہ سرخی کیوں تھی؟ غمی کے اثرات کیوں تھے؟ پریشانی کے اثرات کیوں تھے؟ ناگواری کے اثرات کیوں تھے؟ حضرت نے کہا میرے پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ. پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو ایک بچھو تھا, اس نے 14 مرتبہ حضرت کو ڈھک دیا. فرمایا حضرت ہمیں بتلا دیتے. فرمایا اللہ کی قسم ہے حدیث کا درس دیتے ہوئے مجھے لطف اتنا آ رہا تھا کہ اس لیے ڈھک دیتا چلا گیا اور میں نے حدیث کا ادب سمجھتے ہوئے حدیث کو چھوڑنا گوار نہیں. یہ تھی ادب جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا. دین کا ادب نکلا. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں قرآن کے درس ہوتے ہیں, قرآن بیان کیا جاتا ہے لیکن اثر نہیں. وہی فحاشی ہے, بریانی ہے, دین سے دوری ہے, ظلم ہے, ستم ہے, قساوت قلبی آ گئی جس کی وجہ سے دین پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. صرف دین کو ہم نماز اور روزے تک محدود رکھا کہ نماز روزہ ہے بس نہیں. مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں دین کو میں اپنانے والا ہوں. نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, بس یہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. چاہے مسجد کے دروازے سے باہر نکلا ظلم کرنے والا, زیادتی کرنے والا, لوگوں کی زمینوں کو دبانے والا, جھوٹ بولنے والا, یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے والا, اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے دل کی سختی. رب ذوالجلال نے کیا عجیب انداز اختیار کیا کہ دل کی سختی نرمی میں تبدیل کیسے ہوگی. رب ذوالجلال نے نسخہ بیان کیا. فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. ایک بندہ قتل ہو گیا اور دیوار کے سائے میں پڑا ہے, اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا, پریشان ہیں لوگ, امیر کبیر آدمی ہے, اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی پریشان ہے کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ کریم نے فرمایا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. آپس میں جھگڑنے لگ گئے, ایک دوسرے کے ذمے لگانے لگ گئے. ایک کہتا ہے جناب یہ قتل تو نے کیا ہوگا, دوسرے نے کہا نہیں تو نے قتل کیا ہوگا, فلاں نے قتل کیا ہوگا, فلاں کا اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا, فلاں نے قتل کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. آپس میں شک میں آ گئے, ایک کے
کہتا ہے تو نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے تو نے قتل کیا. اور قتل کوئی تھوڑی بات ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا ہے وہ اس آدمی کو قتل نہیں کر رہا، ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، قتل ہو گیا، وہ آدمی قتل ہو گیا. اب لوگ جمع موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتلائیے، اللہ بتلا دے ہمیں کہ ایک قاتل کون ہے جس نے قتل کیا ہے. ایمانداری سے بتلائیں. یا رب ذوالجلال اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے نہیں بتلا سکتا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کر کے رب ذوالجلال بتلا دیتا، لیکن اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ کریم ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اللہ تمہارے سامنے اپنی قدرتیں ظاہر کرنا چاہتا تھا. یہ اللہ کی قدرت ظاہر کرنا تھا. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون اور ایک ہوتی ہے رب کی قدرت. ہمارا ایمان اللہ کے قانون پہ بھی ہے اور اللہ کی قدرت پہ بھی ہمارا قانون، ہمارا ایمان ہے. کیا مطلب؟ فرمایا یہ مردے کو رب ذوالجلال نے زندہ کیا، یہ رب کی قدرت تھی. اور قانون ایسا نہیں ہے کہ اللہ روزانہ کوئی مردہ مر جائے اس کو زندہ کرتا نہیں. یہ قانون نہیں ہے. جس طرح شادی بیاہ ہوتی ہے، میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تب اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ رب کی قدرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہ ہے رب کی قدرت ہے. اور قانون کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تب اولاد ہوتی ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے، اس کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا. رئیس المفسرین علامہ حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مانا کیا. فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا. اس مردے کا جسم آپس میں ملاؤ، ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملاؤ، پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ٹکراؤ. اللہ کریم مردے کو زندہ کر دیں گے. آج عارضی طور پر زندہ کریں گے. وہ مقتول جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتلا دے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا. جب ان کو بٹھایا، آپس میں ملایا ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتلایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. اب بھتیجا تھا، چچا اس کی نہ اولاد تھی، نہ بچہ تھا، نہ بچی تھی، مال بڑا تھا اس کا. اب بھتیجے نے سوچا کہ چچا ہے جب تک اس وقت تک میری دال نہیں گلنے والی، یہ جائیداد میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، کیوں نہ چچے کو قتل کر دیا. قتل کیا اور سب سے زیادہ اپنے چچا کی اس لاش پر رونے والا تھا. چچے نے اٹھ کر بتلایا میرا قاتل یہ میرا بھتیجا ہے. قاتل کا پتہ معلوم ہو گیا. اللہ نے فرمایا کذا
اللہ کریم بتلا رہے ہیں یہی قدرت ہے، یہ قدرت الہی ہے. اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. حاضرین ایمانداری سے بتلائی ہے اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. اگر مردے پہلے سے زندہ ہوتے پھر زندے کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت تب بنتی ہے جب پہلے مردہ ہو، اللہ زندہ کرے تب قدرت بنتی ہے. اور مردہ پہلے سے زندہ ہو تو کیسے قدرت بنتی ہے؟ لوگ ادھر مردے زندہ ہیں قبروں میں سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. کب؟ قیامت والے دن. یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ مومنون اور 18 سے 18 پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ کریم نے انداز اختیار کیا. ہمارا قصور تب ہے کہ ہم قرآن سناتے ہیں اور جس کے سامنے قرآن بیان کیا جائے پھر دنیا جہان کی باتوں پہ وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ کے کلام پہ یقین رکھتا ہے. اپنے گھروں میں جا کر معنی دیکھیں، حوالہ نوٹ کریں اور اپنا عقیدہ درست کریں. اللہ کریم نے فرمایا یہ سورہ مومنون 18واں پارہ اور آیت نمبر 15. اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد میت ہونے والے ہو، مردہ ہونے والے ہو. تمہارا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، تمہیں کفن بھی دیا جائے گا، تمہیں اٹھا کر قبرستان میں لے جایا جائے گا، تمہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. اللہ بس درمیان میں کیا ہوگا؟ اللہ نے درمیان کا ذکر نہیں کیا. ورنہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کل قیامت والے دن اپنی قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا. لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے کل قیامت والے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ تو مردے کو زندہ کیا اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت الہی. اللہ نے فرمایا یہ قدرت الہی رب ذوالجلال نے بیان کی. آگے ذکر کیا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قرآن میں رب کی قدرتوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کی. عبرت حاصل نہیں. قرآن میں ہم اللہ کی قدرتوں کو سنتے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں. کہیں کسی علاقے میں سیلاب آیا، کئی مکانات فرمایا کہ بہا کر لے گیا وہ سیلاب، کئی آدمی ڈوب گئے، مر گئے، زلزلے میں لاکھوں آدمی زمین کے اندر اتر گئے. ہمارے سامنے ہے کہیں پہ اللہ کریم کا کیا عذاب آیا، کہیں پہ طوفانوں کا عذاب آیا، زلزلوں کا عذاب آیا، سیلابوں کا عذاب آیا. کہیں دنیا اللہ کریم نے تباہ کر دی، برباد کر دی، لیکن عبرت پھر بھی حاصل نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ قبرستان میں ادھر مردے کو جا کر دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی، مٹی ڈال کر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی کہ میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے، میری بھی موت آئے گی. کبھی اعلان ہوگا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کسی کو اس بات کی نصیحت نہیں، عبرت نہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ قساوت قلبی کی بات ہے. دل اتنا سخت ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کیا، ان کا دل سخت ہو گیا پتھر کی مانند. بلکہ اللہ کریم نے فرمایا او بمنی بل ہے، یعنی بلکہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل، پتھر سے بھی زیادہ
حدیث شریف میں یہ بھی آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب ذوالجلال نے پہاڑوں کو بنایا پر فرشتے حیران پریشان ہیں، اللہ یہ پہاڑ بڑے سخت تو نے بنائے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے زیادہ سخت ہے لوہا۔ لوہا اتنا سخت ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کیا اس لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ آگ۔ آگ ہے جو لوہے کو نرم کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا اے اللہ کیا اس آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں یہ ہوا ہے، ہوا ہے، پانی کے اندر طغیانی آتی ہے، یہ پانی کی وجہ سے بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اس پانی کی وجہ سے، اس ہوا کی وجہ سے بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان۔ فرمایا اللہ اس ہوا سے بھی سخت چیز ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں انسان کا وہ دل ہے، انسان کا دل ہوتا ہے کہ عبرت کی چیز دیکھتا ہے۔ راستوں میں دیکھنا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، کئی لوگ تڑپ رہے ہیں، لاشیں ان کی تڑپ رہی ہیں، سیلاب آئے ہیں، کئی لوگ ڈوب گئے، ڈوب رہے ہیں، اپنا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن دل اتنا سخت ہے کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا کوئی راستے کے اندر لاش پڑی ہے اٹھانے کے لیے تیار ہے، اتنا دل سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد۔ فرمایا جس طرح لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی تب سخت ہوتا ہے جب گناہ کیے جاتا ہے تو انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، غلام آ جاتا ہے، پھر قرآن بیان کرو تو نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے، حدیث کے دلائل دو پھر نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل سخت تب ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کیے جاتا ہے، کیے جاتا ہے۔ اب دل نرم کیسے ہوگا؟ دل کی سختی ہے، قرآن اثر نہیں کرتا، دین کی بات اثر نہیں کرتی، نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور گناہ کیے جاتے ہیں۔ سنتیں پامال ہو رہی ہیں، سنتوں کے قاتل ہیں ہم، دن رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دلوں پہ غلاف آ گیا، سخت ہو گئے ہیں، دین کا ذوق و شوق ہی ختم ہو گیا۔ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ دین سے دور ہو کر ہم نے دین کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب نکتہ سنیں، مفسرین نے فرمایا اللہ فرمائے الرحمن، رحمان وہ ذات ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھلایا ہے، قرآن سکھلایا ہے، خلق الانسان انسان
اللہ کریم کوئی اور مخلوق بھیج دے قرآن سننے کے لیے، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے. اس لیے قرآن سے دوری اپنا نقصان ہے. اللہ اکبر. بہرحال بات مختصر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دل نرم کیسے ہوں گے، سختی ختم کیسے ہوگی، قرآن کے اثرات ہمارے پر کب آئیں گے؟ اللہ اکبر. قرآن نے ہمیں نسخہ کیمیاوی بتلایا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نسخہ کیمیاوی بتلایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شکا قسوۃ قلبہ. ایک بندہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آیا اور اس نے آگے شکایت کی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں بڑی سختی ہے، کسی کو بے چین پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل میں تبدیلی نہیں آتی ہے، کسی کو بے چین پریشان دیکھتا ہوں تو میرے دل میں پریشانی نہیں آتی ہے. کیونکہ مسلمان تو کا جسد واحد ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر سر میں درد ہو جائے یا پاؤں میں درد ہو جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. آج مسلمان پریشان ہے لیکن دوسرے مسلمان کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے، دوسرے پریشان کو دکھ نہیں ہوتا بلکہ ہم ایک دوسرے کی پریشانی میں خوش ہوتے ہیں. اچھا ہوا جی، اچھا ہوا. پڑوسی بیمار ہے، ہم نے کبھی بھی اس کی تیمارداری کی نہیں، بلکہ یوں ہے کتنا بڑا ظلم ہے، گھر کے اندر ماں باپ بیمار ہو تو دوسرے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیٹے کو نہیں پتہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. بھائی بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو پتہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ دل سخت ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی نسخہ بتلائی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے فرمایا امسح رأس الیتیم، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اس کے سر کے نیچے کتنے بال آئیں گے اللہ کی طرف سے تمہارے کتنے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. شفقت کی نیت سے، مہربانی کی نیت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، کسی یتیم بچہ یا بچی کے سر. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یتیم کون ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ بچی اس کا باپ بہت ہو جائے، بڑا نہیں بالغ آدمی کی بات نہیں ہے کہ بالغ ہو جائے کہ جی میرا باپ بہت ہو گیا میں یتیم ہو گیا ہوں، میں یتیم نہیں. نابالغ بچہ بچی اس کا باپ بہت ہو جائے وہ یتیم ہے. اور جانوروں میں یتیم جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں مر جائے. جانوروں میں یتیم جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کو ماں مر جائے، یتیم جانور ہے. فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے کہ نرمی آ جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ، چھوٹی چھوٹی دو بچیاں، ایک دائیں ہاتھ پکڑا ہوا ایک بائیں ہاتھ پکڑا ہوا. آ گئی حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، فرمانے لگی اے امہات المؤمنین میری بچیاں کئی دنوں سے بھوکی ہیں، آپ کے پاس گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیجیے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برتن دیکھے تو 3 کھجوریں اس میں سے نکلی. اپنے کھانے کے لیے 3 کھجوریں تھی. اللہ کا پیغمبر ہے, ساری کائنات سے اعلیٰ اور بالا پیغمبر ہے, امام الانبیاء, سید الانبیاء, اللہ اکبر. لیکن گھر کے اندر بکروں کا کہاں ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کائنات کے خزانے ہیں. اگر خزانے ہوتے تو میرے گھر میں بکروں کا کہاں ہوتا. 3 کھجوریں نکلی, 3 کھجوریں تھی. اس بیوہ عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دی, دوسری کھجور دوسرے بچی کو دی. انہوں نے تو چٹ دیا اور کھا لیا کیونکہ ایک دنوں سے بھوکی تھی. اب کھانے کے بعد پھر حضرت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی. ماں کا دل تو ماں کا دل ڈرنا. وہ جو کھجور اس کے حصے میں آئی اس کو 2 حصے کیا, ایک بچی کو دیا, دوسرا حصہ دوسرے بچی کو دیا. خود پھر بھوکی رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت تو چلی گئی دعائیں دیتی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں. فرمایا اما عائشہ صدیقہ کی بتائے نا امہات المؤمنین. آج پریشان کیوں ہے, حیران کیوں ہے؟ کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی, واقعہ سارا سنایا, کھجوریں ایسے میں دیتی اور اس نے کھجوریں کھا لی. اس عورت نے اپنی کھجوریں بھی دی, اپنی کھجور بھی دی, دونوں میں تقسیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ ماں کیا محبت کرتی ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ. رب ذوالجلال اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فاقہ برداشت کر لیا اور اپنے کھانے کا حصہ ان یتیم بچیوں کو اور بیوہ کو دے دیا. خود فاقہ برداشت کیا. اور آج ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے ہم فکر کرتے ہیں کہ میں بھوکا نہ رہ جاؤں. اللہ اکبر. فرمایا تیری چیز دل کو نرم کرنے کی یہ ہے. فرمایا امسح رأس الیتیم, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. اور نمبر 2 فرمایا اطعم المسکین, مسکین کو کھانا کھلانا, مسکین کو کھانا کھلانا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ آخری بات ہے, قیامت والے دن جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیونکہ جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہوگی. آپس میں کلام قرآن نے ذکر کیا ہے. جب اوپر سے جھانکیں گے دیکھیں گے دوست ہے, بھائی ہے, رشتے دار ہے, دنیا میں تعلق دار تھے وہ پھر رہے ہیں اور ان پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ کی لپیٹ کے کر کے جسم چلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, جسم چلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. وہ چل رہے ہیں. اوپر سے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کس بات نے تمہیں جنت میں مجبور کر دیا ہے, جہنم میں کیوں چل رہے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو فرمایا 2 چیزیں ہیں دل کو نرم کرنے کی. فرمایا ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, دوسری بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اللہ سے